قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومبرك كتابه وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إن الله يحب المقسطين. صدق الله مولانا العلی العظیم. اور اگر مومنین کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے تو ان کے درمیان صلح کرا دو. پھر اگر ان دونوں میں سے ایک دوسرے پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے. پھر اگر وہ لوٹ آئے تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرا دو اور انصاف کرو. یقیناً اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند ہے. مومنین کرام، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں ماہ مبارک رمضان کی مقدس ساعتوں میں سورہ مبارکہ حجرات کی آیت نمبر 9 کے حوالے سے کچھ مطالب آپ سروران کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے توفیق مرحمت فرمائی. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہمیں دامن قرآن اور دامن اہل بیت علیہ السلام سے متمسک رہنے کی توفیق عطا. یہ سورہ مبارکہ حجرات کی آیت نمبر 9 ہے کہ جسے آیہ اصلاح بھی کہا جا سکتا ہے، اور جس میں مومنین کے دو گروہوں کے آپس میں اختلاف اور آپس میں جھگڑے کی صورت میں، لڑائی کی صورت میں صلح کرنے اور انصاف کا دامن تھامنے کی بات کی گئی. مومنین کرام، اس آیت کے حوالے سے یقیناً بہت سے مطالب ہیں اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اختصار کو ملحوظ رکھتے ہوئے ان مطالب کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے. لیکن ان مطالب کو بیان کرنے سے پہلے اور ان مطالب کو کرنے سے پہلے مفسرین نے اس آیت کے حوالے سے جو نزول کی داستان شان نزول کو ذکر کیا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی شان نزول کو مختلف علماء نے یہاں پر بیان فرمایا ہے، اور آیا یہ شان نزول اس آیت کے حوالے سے قابل قبول ہے یا قابل قبول نہیں ہے، اور اس شان نزول کے بارے میں علماء کی آراء کیا ہے. یہ جو روایت ہمارے سامنے ہے یہ صحیح بخاری میں اور مسلم میں نقل کی گئی ہے، اور اس میں یہ ملتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری پر سوار تھے، اور اپنی سواری پر تشریف فرما ہو کر عبداللہ ابی جو منافقوں کا سردار تھا، منافقوں کا رئیس تھا، اس کے پاس گئے، اور کچھ مسلمان بھی سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ جس راستے پر سفر فرما رہے تھے اور جو راستہ تھا جس پر چل کر سرور کائنات شخص کی طرف جا رہے تھے وہ راستہ بھی ناہموار تھا. تو جس وقت پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کے پاس پہنچے صحیح بخاری کی روایت کے مطابق، تو عبداللہ نے پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جسارت کی اور کچھ نازیبا کلمات کی زبان پر دے دیا. اور یہ جو روایت صحیح بخاری کی ہے اس کے مطابق اس نے یہ کہا کہ مجھ سے دور ہو جاؤ، اس لیے کہ جس سواری پر بیٹھ کے آپ آئے ہیں
اس کی بدبو سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے اور یہ مجھے لہذا آپ اسے دور۔ ایک انصاری نے جب اس کا یہ جملہ سنا تو فوراً کہا کہ پیغمبر کی سواری کی جو بو ہے وہ تیری بو سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اس سے جو تو کہہ رہا ہے کہ مجھے بو محسوس ہو رہی ہے، یہ تیرے وجود سے آنے والی بو سے کہیں زیادہ بہتر ہے اور تو یہ بشارت کر رہا ہے۔ اب وہاں پر ظاہر ہے جو اس کے چاہنے والے تھے اس شخص کے، وہ اس بات کو سن کر غصے میں ہوئے، اور یہ جو انصاری نے جملہ کہا تھا، انصاری کے چاہنے والے اور اس کے جو دوست تھے اور اس کے جو ساتھی تھے وہ اس کی حمایت میں کھڑے، اور ان کے درمیان کچھ ہاتھا پائی کی نوبت آئی یا زد و کوب کی نوبت آئی، اور لکڑیوں کا لاٹھیوں کا سہارا لیا گیا، ایک دوسرے کو مارا پیٹا گیا۔ اس موقع پر یہ آیت جو ہے وہ نازل در منصور میں اور قرطبی کی الجامع احکام القرآن میں یہ روایت جو ہے وہ مذکور ہے۔ اب یہاں پر سوچنا یہ ہے کہ آیا یہ داستان نزول اس آیت کے حوالے سے جو بیان کی گئی یہ داستان درست ہے یا درست نہیں؟ یہاں پر علماء نے جو تبصرہ مرحوم فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس داستان میں تردید رکھتے ہیں، اس آیت کے نزول کے حوالے سے اس داستان کو قبول کرنے میں ہمیں تردید ہے، چونکہ عبداللہ ابی اور اس کے جو ساتھی تھے وہ منافق تھے، ان کا شمار منافقوں میں ہوتا ہے، مومنین میں ان کو قطعی طور پہ شمار نہیں کیا جا سکتا۔ بس اگر یہ زدوں کو ہوا ہے اور ہاتھا پائی ہوئی ہے یا ایک مار پیٹ کا مرحلہ آیا ہے تو یہ مومنوں کے دو گروہ میں زدوں کو نہیں ہوئی، یعنی یہ دو زدوں کو کرنے والے جو گروہ ہیں یہ دونوں مومن گروہ نہیں، اگر ہیں تو انصاری جو ہیں وہ مومنین میں سے ہیں، اور عبداللہ ابی جو ہیں وہ اور اس کے ساتھی وہ تو منافقین میں سے، لہذا یہ آیت جو ہے وہ مومنین کا تذکرہ کر رہی ہے کہ مومن اگر آپس میں جھگڑا ہو اور اس میں لڑائی کی نوبت آئے تو وہاں پر تم یہ کام کرو تو اس کے درمیان کرو، جبکہ یہ عبداللہ ابی اور اس کے ساتھی جو ہیں وہ مومنین میں سے نہیں۔ یہ ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے بعض علماء نے کہ اس داستان نزول کو ہم قبول نہیں کر سکتے، کہ آیت کا لحن اور آیت کا اسلوب وہ مومنین کو مخاطب کر رہا ہے اور مومنین کے بارے میں ہے، جبکہ یہ جو واقعہ ہے یہ اس میں ایک منافق اور اس کے ساتھی ہے جو مومنوں سے لڑائی جھگڑا کر، لہذا ہم اس کو قبول نہیں۔ بعض علماء نے یہاں پر ایک اور تبصرہ لگایا اور کہا کہ یہاں پر جو اس داستان میں بات کی گئی ہے وہ بات کی گئی ہے کہ جب لکڑی سے اور ہاتھا پائی کے طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہو تو یہ اس کو بیان کر رہی ہے یہ داستان، اور اس طرح کی لڑائی اور جھگڑے کو اقتتال نہیں کہا جائے گا۔ اقتتال کی البتہ یہ بعض کا میں کر رہا ہوں کہ بعض علماء نے تبصرہ کیا، اس کے ذیل میں بعض علماء کے دیگر تبصرے بھی موجود ہیں کہ آیا اقتتال اس کو کہا جائے گا یا نہیں کہا جائے گا، تفسیر المیزان کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے اور دیگر تفاسیر کی طرف رجوع کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پر جو اقتتلوا کی تعبیر ہے بعض علماء نے کہا کہ اقتتلوا کی تعبیر جو ہے یہ صرف وہاں پر استعمال کی جائے گی کہ جہاں پر تلوار ہے، نیزہ ہے اور اس طریقے سے آپس میں لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے تو وہاں پر اقتتال کی تعبیر آئے گی، جہاں پر ہاتھا پائی ہے اور لاٹھیوں سے ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے تو اقتتال کی تعبیر۔ تو اس دوسری وجہ سے بھی بعض علماء نے کہا کہ یہ داستان نزول اور یہ شان نزول جو ہے اس کو ہم سورہ حجرات کی آیت نمبر 9 کی شان نزول کے حوالے سے قبول نہیں۔ یہ ایک داستان نزول جو یہاں پر ذکر ہے۔ ایک اور داستان نزول جو یہ بھی الجامع احکام القرآن اور تفسیر قرطبی میں آپ کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ ایک شخص ہے عمران کا، وہ اپنی اہلیہ کو کسی جھگڑے کی وجہ سے کسی مسئلے کی وجہ سے اپنے گھر کے ایک کمرے میں جو دوسری منزل پر ایک کمرہ تھا اس میں اس کو محبوس کر دیتا ہے اور اس کو بند کر دیتا ہے۔
اور جب یہ شخص گھر سے باہر جاتا ہے تو خاتون کے جو اعزاء ہیں اور اس کے جو رشتہ دار ہیں وہ آتے ہیں اور آ کر خاتون کو اپنے ساتھ لے کے جانا چاہتے ہیں. تو یہاں پر جو اس صاحب خانہ اور شوہر کے جو رشتہ دار ہیں وہ ممانعت کرتے ہیں، وہ رکاوٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم اس خاتون کو لے کے جانے نہیں دیں. تو یہاں پر ان دو طرح کے افراد، ایک یعنی وہ جو شوہر کے قبیلے خاندان والے تھے جو روک رہے تھے کہ خاتون کو نہیں لے کے جانے دیں گے، اور دوسرا اس خاتون کے خاندان والے جو خاتون کو لینے کے لیے آئے تھے، ان کے درمیان لڑائی جھگڑا ہوا اور ہاتھا پائی ہوئی اور لاٹھیوں سے جو ہے وہ جھگڑے کی نوبت ہوتی. تو اس موقع پر کیا ہے کہ کہا کہ یہ اس کی آیت کی داستان نزول ہے کہ آیت. یہ ایک اور بات جو اس حوالے سے بعض علماء نے. تیسری چیز جو یہاں پر ذکر کی جاتی ہے اور ذکر کی گئی ہے، علماء نے جو ذکر کیا ہے یہ بھی الجامع لاحکام قرآن یعنی قرطبی، تفسیر قرطبی جلد نمبر 16، اس میں آپ کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ انصار کے جو ہے وہ انصاری جو تھے ان میں دو افراد، دو انصاری، ان میں جھگڑا ہوا اور ان میں اختلاف ہوا، اور ان دو انصاریوں میں سے ایک کا قبیلہ جو ہے وہ طاقتور قبیلہ تھا اور کمیت کے اعتبار سے بھی اور کیفیت کے اعتبار سے بھی ظاہراً وہ قبیلہ بڑا تھا. اور ان میں جب اختلاف ہوا تو جس کا قبیلہ بڑا تھا اور طاقتور تھا اس نے دوسرے کو مخاطب کر کے کہا کہ میں اپنا حق تم سے بہت جلد واپس لے لوں، اور ابھی تو مسئلہ ایسا ہوا جو آپس میں بات ہوئی لیکن یہ حق میں نے تم سے واپس لے لیا. دوسرے نے کہا کہ نہیں، ہم ابھی مل کے کیا کرتے ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں شرف یاب ہوتے ہیں، جو بھی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہوا ہم کو قبول کر لیں. لیکن دوسرے نے اس رائے کو اور اس مشورے کو قبول نہیں کیا، اور پھر ان دونوں کے درمیان اور ان دونوں کے اعزاء اور ان دونوں کے جو قربا تھے ان کے درمیان یہاں پر لڑائی اور جھگڑا ہوا. اور اس موقع پر جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ یہ اس آیت کے نزول کی داستان. اب مومنین کرام، یہ جو سورہ حجرات کی آیت نمبر 9 ہے، اس طرح کی داستانیں ان کو ارباب تفسیر نے نقل کیا ہے، اور جس طرح کہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اگر خود اس داستانے یا ان نزول کی داستانوں میں ہم دقت کریں تو خود آیت کا جو مدلول ہے اور آیت کا جو لحن اور اسلوب ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ یہ مطابقت نہیں رکھتی. یہ نزول کی داستانیں مدلول آیت کے ساتھ ان کی مطابقت نہیں، اور چونکہ یہ مطابقت نہیں رکھتی آیت کے مدلول کے ساتھ، تو شاید یہ تبصرہ بعض علماء کا صائب محسوس ہو رہا ہے کہ یہ داستانیں جو ہیں یہ جعلی داستانیں ہیں اور یہ واقعی داستانیں اس آیت کے حوالے سے انہیں قرار نہیں دیا جا. اب یہاں پر عرض یہ ہے کہ شاید یہ بات بعض علماء نے جو یہاں پر لکھی اور اس کو ذکر فرمایا، اس کو شاید قرین صحت قرار دیا جا سکے اور اس کو صحیح مانا جائے کہ یہ جو آیت ہے یہ کوئی داستان نزول نہیں رکھتی. اس آیت کے بارے میں اسپیسیفک اور بطور خاص کسی داستان نزول کی تلاش میں ہمیں نہیں جانا چاہیے، اور کہا جائے یہ تو بہتر ہوگا کہ قرآن کریم میں جو ابتدائی دستورات قلب پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارے گئے، یہ ان دستورات میں سے ایک دستور ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے، اس کی تائید کیسے ہوگی کہ یہ قرآن کے ابتدائی دستورات میں سے ایک دستور ہے. اور اس کو دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو اس نظریے کی تائید کرتی ہیں، اور دو باتوں کی وجہ سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ قرآن کریم کے ابتدائی دستورات میں سے ایک دستور ہے. ایک چیز کہ آیہ کریمہ جو ہے اس کی ابتدا جو ہے یا ایھا الذین آمنو کے ذریعے، یا ایھا الذین آمنو اگر ہوتا تو صاحبان ایمان کو خطاب کیا جا رہا ہے، لیکن یا ایھا الذین آمنو کہہ کر اس کو
نہیں شروع کیا گیا، بلکہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اس طرح آیت کی شروعات ہے۔ اور دوسری جو اس بات کی تائید ہوتی ہے وہ اس طرح سے ہوتی ہے، کس بات کی تائید کہ یہ آیہ کریمہ قرآن کریم کے ابتدائی دستورات میں سے ہے، وہ تائید اس طرح سے ہوتی ہے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اس آیہ کریمہ میں حرف شرط موجود ہے، اور وہ ان ہے۔ ان کے ذریعے ادات شرط میں سے لفظ ان کا سہارا لیا گیا، ان طائفتان من المؤمنین، اور ان ادات شرط میں سے ہے اور حروف شرط میں سے ہے جو فرض وقوع پر دلالت کرتا ہے۔ فرض وقوع اس سے ثابت ہوتا ہے اگر مومنین کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے، اگر مومنین کے دو گروہ آپس میں جھگڑا، اور بطور خاص اس پر ایک اور بھی معیت ذکر کیا جا سکتا ہے کہ اس کو واو عطف کے بعد ذکر کیا گیا ہے، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اگر مومنین کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے۔ اور اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ گویا یہ گزشتہ آیتی کے بعد یہ سلسلہ جاری، یہ دو معیت اس بات کے کہ یہ قرآن کے ابتدائی دستورات میں سے ایک دستور ہے، یعنی قرآن کے وہ دستورات کے جس کے لیے شان نزول نہیں ہے، قرآن ایک چیز کو بیان فرما رہا ہے کہ ان چیزوں پر عمل کرنے کی۔ اور تیسرا معید یہ ہے کہ اگر سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رجوع کیا جائے اور اس کا مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ عصر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مسلمانوں کے درمیان تلوار کے ذریعے کوئی قتال ہوا ہو، جھگڑا ہوا ہو، جس میں شمشیر اور تلوار کو نکالا گیا اور آپس میں مسلمان سے لڑے ہوں، ایسا کوئی واقعہ بظاہر سامنے نہیں ہے۔ تو اس کی بنیاد پہ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ شان نزول اور نزول کی داستانیں کی گئیں یہ جعلی ہو سکتی ہیں، اور اس آیت کو قرآن کریم کے ان ابتدائی دستورات میں سے قرار دینا جو ہے وہ یہ زیادہ مناسب ہے، بجائے اس کے کہ ہم اس کے لیے کسی طرح کی شان نزول کو تلاش کریں۔ مومنین کرام، اس آیت میں مجموعی طور پر تقریباً کم و بیش چار جو ہے وہ اہم مطالب اور اہم مسئلوں کی طرف مومنین کے حوالے سے رہنمائی موجود ہے، اور ان کو ہم ایک ایک کر کے کوشش کریں گے کہ بیان کریں۔ آج کی اس نشست میں بھی ان کو بیان کرتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ اگر آج ہم نتیجے تک نہ پہنچے تو باقی مطالب جو اس آیت سے متعلق ہیں ان کو ہم کل کی نشست میں آپ سروران گرامی کی خدمت میں عرض کریں۔ اب یہاں پر کیا یہ آیت بیان کرنا چاہ رہی ہے اور اس آیت سے کس مسئلے کی طرف رہنمائی ہو رہی ہے؟ بعد کی آیت جو 10 نمبر آیت ہے، انشاءاللہ جب ہم اس کو پڑھیں گے اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی، مسلمانوں کے درمیان رشتہ اخوت ہے، اور چونکہ اس بعد والی آیت کی روح سے مسلمان بھائی بھائی ہیں تو ایک دوسرے کے معاون اور مددگار ہونا چاہیے۔ مسلمان ایک دوسرے کا مددگار بننا چاہیے۔ مددگار بننے کا مطلب یہ ہے کہ ایک مومن، ایک مسلمان دوسرے کی کمزوری، دوسرے کی خامی اور دوسرے کے نقص کا جبران کرے، اور اس کی کوشش یہ ہونی چاہیے مسلمان کی کہ جو خسارت، جو نقصان اور جو پریشانی اس کے دوسرے مسلمان بھائی کو، مومن بھائی کو ہے، وہ اس کو کیا کرے، دور کرے اور اس کا مددگار بنے۔ اگر مسلمانوں کے درمیان اقتتال ہوگا، اگر مسلمانوں کے درمیان وہ جنگ ہوگی جس میں شمشیر اور اسلحہ کا سہارا لیا جائے گا، تو یہ چیز اللہ رب العزت کے لیے جو ہے وہ بالکل قابل قبول نہیں ہے۔ ان آیات کے تناظر میں عرض کر رہا ہوں اور بعد والی آیت کے تناظر میں، اور اللہ اس بات کو بالکل پسند نہیں فرماتا کہ مسلمان آپس میں لڑائی جھگڑے میں مشغول ہو جائیں، اقتتال کی طرف بڑھے، کہ ان دونوں صورتوں میں کہ جو بھی فاتح ہوگا مسلمانوں کی جھگڑے کی صورت میں اور ایک جو ہے وہ شکست خوردہ قرار پائے گا، تو دونوں صورتوں میں جو نقصان ہوگا وہ مسلمانوں کا نقصان ہوگا، اور اسلام اور مسلمان معاشرہ اور مسلمان ریاستیں جو ہیں اسے کیا ہوں گی،
وہ ان کو نقصان پہنچے گا، کیونکہ جس طرف سے بھی کوئی زخمی ہوگا تو وہ مسلمان زخمی ہوگا، کوئی قتل ہوگا تو وہ بھی مسلمان. جب یہ اسلامی معاشرے کو نقصان پہنچے گا اور اس اقتتال کے نتیجے میں اور اس جنگ اور خون ریزی کے نتیجے میں اسلامی معاشرہ جو ہے وہ اس کی امنیت خطرے میں پڑ جائے گی، اور ایک قطعی اور حتمی خطرہ جو ہے وہ مسلمانوں کے سروں پہ منڈلائے گا. تو مسلمان کا وظیفہ کیا ہے؟ تو مسلمان کا وظیفہ اور مسلمان کی ذمہ داری ہے یہ کہ وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے نہ بیٹھے، وہ خاموش ایک طرف بیٹھ کے پرسکون ہو کر نگاہ کرتے ہوئے نظر نہ آئے، بلکہ جتنی اس کی صلاحیت ہے، جتنی اس کی توانائی ہے، جتنی اس کے اندر اللہ نے اس مسئلے کے حوالے سے طاقت اور توانائی قرار دی ہے، وہ اس کو بروئے کار لائے، تاکہ مسلمانوں اور عالم اسلام کو پہنچنے والے اس نقصان کے راہ میں جو ہے وہ رکاوٹ بنے، اور اس کے سامنے جو ہے وہ سدباب کرنے کے لیے کوشاں ہوتا ہے کہ ادھر بھی مسلمان ہیں، دوسری طرف مسلمان ہیں، لہذا مسلمان کی یہ خدمت ہے. اس مسلمانوں کے جھگڑے کی صورت میں ایک طرف ہو کر بیٹھ جانا اور یہ اگر انسان یہ کہے کہ میں تو نہ اس کی حمایت کر رہا ہوں اور نہ میں دوسرے فریق کی حمایت کر رہا ہوں، بلکہ میں تو ایک طرف خاموشی سے بیٹھا ہوا ہوں، یہاں خاموش بیٹھنا کہ جب مسلمان آپس میں قتال کر رہے ہیں تو یہ خاموش بیٹھنا بھی، اس کی خاموشی بھی یہ اسلام کے لیے تلوار چلانے سے زیادہ نقصان دہ نہیں. یعنی اگر مسلمانوں کے مقابلے میں کوئی تلوار چلا رہا ہے تو جو مسلمان کردار ادا کر سکتا ہے مسلمانوں کے درمیان صلح کے لیے، وہ کردار ادا نہیں کرتا تو یہ اس کے لیے نقصان دہ ہے. عالم اسلام کے لیے اس کا خاموش بیٹھنا جو ہے وہ یہ بھی باعث نقصان. اب اس آیت سے یہ جو بڑی آپ کی خدمت میں سورہ حجرات کی پہلی آیت وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، پہلا نقطہ، پہلا سبق اور پہلا درس جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ کیا ہے اور کیا سبق ہمیں ملتا ہے؟ اس آیت میں قرآن کریم پہلی ذمہ داری، پہلا وظیفہ اور پہلا فریضہ جو ایک مسلمان کے لیے بیان فرما رہا ہے اور مسلمانوں کے لیے معین کر رہا ہے قرآن کریم، وہ یہ ہے کہ اس فتنہ اور اس قتل و غارت گری جو مسلمانوں کے درمیان ہو رہی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اپنا کردار. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اس آیت میں پہلی ذمہ داری جو مسلمان کی اور مسلمانوں کی بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس فتنے کو، اس فساد کو، اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے جو کردار بھی کوئی انسان کسی بھی طرح سے ادا کر سکتا ہے وہ اٹھے اور اپنا وہ کردار ادا کرے. ان دونوں کے درمیان اصلاح کی کوشش کرے، حق کو بیان کرے، حقیقت کو بیان کرے، دونوں طائفوں کو جو آپس میں مسلمان طائفے لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں ان کو ان کے وظائف اور ذمہ داریوں کا بتائے، اور یہ ایک پریشانی جو ان دونوں کے آپس میں ٹکرانے اور لڑائی جھگڑا کرنے کی وجہ سے سامنے آئی ہے، اس پریشانی کو، اس مشکل کو ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کرے. قرآن کریم اپنا یہ سنہری دستور جو ہے اور سونے کے پانی سے لکھا جانے والا دستور ہے، اس کو بڑے بہترین انداز میں، بڑے محکم اور متقن انداز میں مسلمانوں کی ذمہ داری کے طور پر بیان کرتا ہے. اور اگر قرآن سے آگے بڑھ کر ہم روایات اور احادیث کی طرف بڑھیں گے تو آیات کے بعد روایات کی بھی بہت بڑی تعداد ایسی نظر آ جائے گی جو مسلمانوں کے اقتتال کی صورت میں مسلمانوں کا پہلا وظیفہ یہ بیان کرتی ہے کہ اٹھو اور جو کردار ادا کر سکتے ہو اس مشکل کو ختم کرنے میں اپنا کردار ادا. اور پھر یہ جو دو آپس میں لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں ان دونوں میں سے ہر ایک کو اپنی توانائی اور صلاحیت کے مطابق چاہیے کہ اپنی صلاحیت کے مطابق، اپنی توانائی کے مطابق یہ کوشش کریں کہ ہر ممکنہ طریقے سے اپنا جو مخالف ہے اس کے ساتھ صلح و صفائی کی کوئی صورت نکالیں، اور اگر طرف مقابل جو ہے وہ موافقت نہ کرے صلح و صفائی کے لیے صلح و صفائی کے لیے پیش کرنے والے فکروں کو قبول نہ کرے تو قرآن ایک ایسا محکم اور متقن فرمان پھر صادر فرماتا ہے کہ اس کے ساتھ پھر مقابلہ کیا جائے،
جو مان نہیں رہا صلح اور صفائی کی مشورے کو، اس کے ساتھ مقاتلہ کیا جائے. اس وقت تک مقاتلہ کیا جائے کہ جب تک وہ سخن حق اور حق کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، تب تک. یہ پہلی جو ہے وہ ذمہ داری ہے مسلمان معاشرے کی کہ ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، تو کیا کرو، ان کی صلح کے لیے، ان کے درمیان امن و آشتی قائم کرنے کے لیے جو کوشش تم کر سکتے ہو کوشش کو بروئے کار. اب ہم تھوڑا سا تاریخ کے صفحات کی طرف پلٹیں گے اور امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی نورانی سیرت سے ایک واقعہ آپ میں عرض کریں گے کہ امیر کائنات نے اپنی نورانی زندگی میں کس طرح سے اس سیرت کو بنایا. یہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زندگی کا ایک بڑا حساس مرحلہ تھا کہ جب بصرہ میں ایک موقع پر مولا امیر کائنات کے سامنے کچھ لوگ جنگ کے لیے بصرہ میں جنگ کے لیے آ گئے، اور صبح سے لے کر ظہر تک امیر کائنات نے اپنے مد مقابل آنے والوں کو یہ کہا کہ اپنے اس ہٹ درمی سے باز آ جاؤ اور اپنی اس غلط روش سے پیچھے ہٹ جاؤ، اور صلح کا پیغام امیر کائنات ان کی طرف، یہ بصرہ والوں کی طرف جو بصرہ میں مولا امیر کائنات کے مقابلے میں آئے تھے، ان کی طرف مسلسل صلح کا پیغام بھیجتے رہے. اس کے بعد جب صبح سے لے کر ظہر تک امیر کائنات کی طرف سے مصالحت کی کوششیں کی جاتی رہیں، پھر مولا امیر کائنات نے قرآن کو اپنے دستے مبارک میں لے، قرآن کریم کو اپنے مبارک ہاتھوں میں لیا اور اپنے لشکر میں یہ اعلان کیا کہ کون ہے کہ جو میری طرف سے نمائندہ بن کے جائے اور میرے سامنے آنے والوں کے سامنے اس آیت کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کرے. وہ کون سی آیت ہے؟ وہ یہی آیت جو سورہ حجرات کی آیت نمبر 9. مولا امیر کائنات علیہ السلام نے اپنے لشکر میں یہ اعلان فرمایا کہ کون ہے میرے لشکر میں جو جائے گا اور ان کے سامنے بصرہ میں جو مولا امیر کائنات کے مقابلے میں آئے ہیں ان کے سامنے یہ آیت پڑھے، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ. کون ہے جو جائے اور جا کر ان کے سامنے یہ آیت تلاوت کرے. یہاں پر ایک مولا امیر کائنات کا لشکر میں مجاہد موجود ہے، مسلم مشاجعی جس کا نام تاریخ نے لکھا. یہ رضاکارانہ طور پہ اپنے آپ کو پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یا امیر المومنین، یہ سعادت مجھے عطا فرمائیے کہ میں جاؤں اور ان کو مصالحت کی طرف اور صلح کی طرف ان کے لشکر میں جا کر دعوت دوں. جب یہ شخص جو ہے وہ امیر کائنات کے سامنے رضاکارانہ طور پہ آ کے اپنا آپ پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں جا کر ان کے سامنے یہ بات کروں گا اور مجھے اجازت دیجیے کہ میں چلا جاؤں، تو امیر کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو جانا چاہتا ہے تو یہ بات ذہن میں رکھ کے جا کہ تیرے دائیں اور بائیں دونوں ہاتھ وہ کاٹ دیے، یعنی تم جا کر انہیں مصالحت کی طرف بلاؤ گے اور مصالحت کی طرف، صلح کی طرف دعوت دو گے، قرآن کریم کی یہ آیت ان کے سامنے پڑھو گے اور تلاوت کرو گے، لیکن اس کے بدلے میں وہ کیا کریں گے، وہ تمہیں جو ہے وہ تمہارے ہاتھوں کو کاٹ دیں گے. نہ صرف یہ کہ تمہارے ہاتھوں کو کاٹیں گے بلکہ تمہیں قتل کر دیں گے. مسلم نامی یہ جوان مرد مولا امیر کائنات کے جو لشکر میں موجود تھا، یہ عرض کرتا ہے امیر کائنات علی بن طالب علیہ السلام کی خدمت میں کہ یا امیر المومنین، راہ خدا میں یہ تو کچھ بھی نہیں. راہ خدا میں یعنی آپ حجت خدا ہیں، آپ زمین پر معصوم امام ہیں، اور آپ ان لوگوں کو دین خدا کی طرف اور راہ خدا کی طرف اور حق اور حقیقت کی طرف اور منطق و برہان کی طرف دعوت دے رہے ہیں، اور اس کی راہ میں اگر مجھے
میرے ہاتھوں کو کاٹ دیا جائے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں. پھر اس نے قرآن اپنے ہاتھوں میں لیا اور مولا امیر کائنات کے مقابلے میں آنے والے لشکر کے سامنے چلا گیا اور وہاں جا کر انہیں خدا کی طرف دعوت دی اور کہا کہ صلح کے لیے اقرار کرو اور مولا امیر کائنات کی باتوں پہ انہوں نے پہلے مسلم مشاجعی کے دائیں ہاتھ کو کاٹا اور اس کے مسلم نے یہاں پر استقامت دکھائی. اس کے بعد جب دایاں ہاتھ کٹ گیا تو اس نے قرآن کریم کو بائیں ہاتھ میں اٹھا لیا. پھر انہوں نے بائیں ہاتھ کو کاٹ دیا. پھر مسلم نے استقامت کی اور روایت کے مطابق قرآن کریم کو اپنے دانتوں کے ذریعے تھام لیا اور خدا کی طرف دعوت دینے کا سلسلہ جاری رکھا یہاں تک کہ پھر انہوں نے مسلم مشاجعی کو شہید کر. یہ اس روایت جو ہے وہ کا حصہ ہے. اچھا اب یہاں تھوڑا سا ہم نے دیکھیں کہ قرآن کریم کس انداز میں مسلمانوں کے درمیان صلح کی بات کر رہا ہے اور سیرت معصومین علیہ الصلوۃ والسلام میں اور مولا امیر کائنات بطور خاص یہ داستان آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کس طرح سے اس قرآنی دستور کو اپنی زندگی میں عمل اس پر کرتے رہے ہیں. تو اب تاریخ اسلام میں مسلمانوں نے کس طرح اور کتنی مقدار میں دیگر قرآنی احکامات اور دیگر قرآنی دستورات کی طرح اس قرآنی دستور پر جو سورہ حجرات کی 9 نمبر آیت کے پہلے حصے میں ہے کتنا عمل کیا ہے مسلمانوں نے یہ ہمارے سامنے ہے. اگر مسلمان اس سنہرے قرآنی اور الہی دستور پر عمل کرتے اور کریں تو بہت سارے اختلافات وہ سرے سے یا تو رونما ہی نہ ہوتے اور اگر رونما ہوتے تو بہت جلد اختلافات کا خاتمہ ہوتا اور مسلمانوں کی وحدت باقی رہتی اور مسلمانوں کی صفوں کے درمیان جو ہے کوئی جو ہے شقاق پیدا نہ ہو. 1300 سالہ یا 1400 سالہ اسلامی تاریخ میں جو خون ریزی جس کو مشاہدہ کیا گیا اور جس کو دیکھا گیا یہ بہترین گواہ ہے اس بات کا کہ اس الہی اور قرآنی دستور سے غفلت کی گئی ہے اور مسلمانوں نے اس قرآنی دستور سے یکسر اپنے آپ کو غافل رکھا ہے. کون لوگ تھے جنہوں نے مسلمان کشی کی ہے اور مسلمانوں کے خون میں اپنے ہاتھوں کو رنگین کیا ہے؟ کون لوگ تھے جو مسلمانوں کے دو طائفوں میں اور جنگ کے دوران جنگ رونما ہونے سے پہلے صلح کے لیے کاوش اور کوشش کر سکتے تھے لیکن انہوں نے یہ کاوش اور کوشش نہیں کی اور اپنے جو توانائی تھی اس کو بروکار نہیں لائے؟ یہ سارے کے سارے بارگاہ حق تعالی میں یقیناً اس کا جواب دیں گے کہ جو صلح کر سکتا ہے جو کردار ادا کر سکتا ہے اور جو مومنوں کے درمیان مسلمانوں کے درمیان وحدت کے لیے کاوش اور کوشش کر سکتا ہے مؤثر واقع ہو سکتا ہے اور وہ یہ کاوش اور کوشش نہیں کرتا اور اپنی اس قرآنی دستور کی روشنی میں اپنی اس الہی مداری اور وظیفے سے پہلو تو ہی کرتا ہے اور دور رہتا ہے تو یہ انتہا مسئول ہے اور بارگاہ حق تعالی میں سب نے اس کا جواب بھی دینا ہے. اور اگر اس الہی دستور کو زندہ رکھا جاتا تو مسلمانوں کی وہ حالت نہ ہوتی جو آج مسلمانوں کی حالت ہے. مسلمان آج اس پریشانی میں نہ ہوتے کہ جس پریشانی کا آج شکار ہیں. مسلمانوں پر جو ظلم آج ہو رہا ہے وہ اس طرح سے ظلم نہ ہوتا کہ ابھی دنیا بھر میں مسلمان کس طرح سے مظلوم واقع ہو رہے ہیں اور اتنے مظلوم واقع ہو رہے ہیں اس قدر ان پر ظلم و ستم ہو رہا ہے کہ آپ اس ظلم کو اپنی زبان پر لا بھی نہیں سکتے ان کا نام بھی نہیں لے سکتے اور آپ اس ظلم کا تذکرہ بھی نہیں کر سکتے. اگر آپ اس ظلم کا تذکرہ کریں گے آپ ظلم کو برملا کریں گے تو آپ پر بہت ساری پابندیاں لگا دی جائیں گی اور مسلمان ان پابندیوں کو بھی قبول کرتے ہیں. یہ سب قرآنی احکامات کو وسے پش ڈالنے کا نتیجہ ہے قرآنی احکام کی پاسداری نہ کرنے کا نتیجہ ہے. آج مسلمان ہر گزرتے دن کے ساتھ کمزور سے کمزور ہوتے جا رہے ہیں اور ان کے اوپر ظلم و ستم کو روا رکھنے والے پہلے سے زیادہ طاقت کے ساتھ ان پر ظلم و ستم کو روا رکھے ہوئے ہیں. دنیا بھر میں کہاں کہاں پر اس وقت مسلمانوں پر کیا ظلم ہو رہا ہے اس میں بچوں کی جانیں جا رہی ہیں اس میں
خواتین وہ بیوہ ہو رہی ہیں، بچے یتیم ہو رہے ہیں، کسی کا بازو، کسی کا پاؤں قلم ہو رہا ہے، اور زخمیوں کو دوائیاں نہیں مل رہی، ان کی داد رسی کرنے کے لیے عالم اسلام یکسر خاموش بیٹھا ہوا ہے، اور ان کی داد رسی کو مسلمان حکمران بالکل بھی آگے نہیں بڑھ رہے، بلکہ اپنی دنیا کی ان رنگینیوں کی زندگی میں بدمست ہیں اور مست ہیں، اور ایک لمحے کے لیے بھی اس طرف بڑھنے کو تیار نہیں ہیں۔ یہ ساری چیزیں، اس کے لیے ہر وہ بندہ مسئول ہے جو کردار ادا کر سکتا ہے، جو اپنا وظیفہ اور فریضہ ادا کر سکتا ہے۔ اسے اللہ نے اختیار دیا ہے، اسے اللہ نے دولت دی ہے، اسے اللہ نے اقتدار دیا ہے، اسے اللہ نے طاقت دی ہے، اسے اللہ نے آواز دی ہے، لیکن وہ آواز کو بلند نہیں کرتا، وہ اپنی دولت کو اس راہ میں خرچ نہیں کرتا۔ عند اللہ وہ مسئول ہے، اور اسے بارگاہ حق تعالی میں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ یہ ایک نقطہ ہے کہ اگر مسلمانوں کے دو طائفے آپس میں اقتتال کے مرحلے پہ پہنچے تو اس کے درمیان پہلی چیز جو مسلمان کو کرنی چاہیے وہ کیا ہے کہ ان کے درمیان صلح کی کوشش کو بہرحال پہلی ترجیح کے طور پر اپنے سامنے اور پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد دوسرا نقطہ اور دوسرا پیغام جو اس آیت قرآن سورہ حجرات کی 9ویں آیت میں ہمارے سامنے ہے وہ یہ ہے، فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى۔ دوسرا دستور اور دوسرا حکم اور دوسرا سبق جو اس آیت کریمہ میں مسلمانوں کے لیے موجود ہے وہ ظالم کے ساتھ مبارزہ، ظالم کی سرکوبی کرتا ہے، جو ستمکار ہے، جو ستم کر رہا ہے، جو ظلم کر رہا ہے، اس کی سرکوبی کرنا اس آیت سے اس کا نتیجہ لیا جاتا ہے۔ اور یہ البتہ کس مرحلے پر ہے کہ جب ظالم راہ راست کی طرف نہ پلٹے اور اپنے ظلم اور اپنے انحراف کی راہ پر آگے بڑھتا رہے۔ اگر اپنے ظلم اور اپنے انحراف سے آگے نہیں بڑھتا، اپنی خودسری پر قائم رہتا ہے، اپنی کج فکری اور خودسری پر قائم رہتا ہے، تو قرآن یہاں پر محکم اور مستحکم اور قاطعانہ دستور صادر فرما رہا ہے۔ وہی قرآن توجہ فرمائیے اس بات کی طرف، وہی قرآن کے جو قتل و غارت گری کا مخالف ہے، جو قتل و غارت گری سے روکتا ہے، جو صلح کا منادی ہے، جو امن کا منادی ہے، جو وحدت کا منادی ہے، وہی قرآن جو پہلے یہ کہتا ہے کہ صلح و صفائی کے لیے کوشش کرو، لیکن اگر ظالم اپنے ظلم کے بعد ظلم سے نہ رکے، اپنی کج فکری سے اور ہٹ دھرمی سے نہ رکے، تو وہی کیا کہتا ہے محکم انداز میں یہ کہہ رہا ہے کہ ظالم کو سرکوب کرنا چاہیے، ظالم کو نابود کرنا چاہیے، ظالم کو اس کے ظلم سے ہٹانے کے لیے اگر وہ باز نہیں آ رہا پھر اس کی نابودی لازمی ہے۔ ظالم کے شر کو برطرف کرنا، ظالم کے ظلم کو برطرف کرنا، یہ قرآن کے اہداف میں سے ایک بنیادی ہدف۔ جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے ظلم کو ختم ہونا چاہیے، ظلم کی بیخبنی ہونی چاہیے، اور یہ قرآن کا ہدف ہے، اور یہ ہدف جس طریقے سے بھی محقق ہوتا ہے، جس طریقے سے بھی اس ہدف تک دسترسی ممکن ہے، اسی طریقے سے اس ہدف کو حاصل کیا جائے گا، اور شر ظالم سے مسلمانوں کو اور انسان کو اور بشریت کو کیا ہے نجات دلانا۔ جو اہل بغی و بغاوت ہیں، جو ظالم و ستمگار ہیں، ان کے ساتھ قتال کرنا یہ اس بات کی گارنٹی ہوگی، اس بات کی ضمانت ہوگی کہ اب اس معاشرے میں صلح برقرار ہو جائے، کہ پہلے تو ان کو صلح کا پیغام دیا گیا، انہوں نے صلح کو قبول نہیں کیا، مصالحت کو قبول نہیں کیا۔ اگر وہ مصالحت کو قبول کر لیتے تو وہیں پر بات ختم ہو جائے، لیکن چونکہ انہوں نے مصالحت کو قبول نہیں کیا تو اب ان کے ساتھ کیا ہے جہاد کرنا ہے اور ان کو سرکوب کرنا ہے، اور اس کے ذریعے صلح اور مصالحت ختمی ہو جائے، حتی تفیع الی امر اللہ، حتی تفیع الی امر اللہ، کہ جو ظالم ہے، جو ستمگر ہے، چونکہ وہ اللہ کے فرمان سے باہر نکل چکا ہے، اللہ کے حکم سے باہر نکل چکا ہے، اور خدا کا جو پیغام ہے اس خدا کے حکم اور پیغام کو اس نے پس پش ڈال دیا ہے،
खुदा का पैगाम क्या है? खुदा का पैगाम, खुदा का दस्तूर हक गोई है, खुदा का दस्तूर मुसालहत है, और खुदा का दस्तूर हक व हकीकत की पैरवी है। खुदा का दस्तूर खुद सरी नहीं है, खुदा का दस्तूर जुल्म नहीं है, खुदा का दस्तूर यागी गरी नहीं है। और ये शख्स जो है ये मुसालहत से बाहर चला गया, ये हक व हकीकत को छोड़कर इससे बाहर चला गया है। तो जब तक इसका जुल्म जारी है, जब तक ये जुल्म को जारी रखे हुए है, उस वक्त तक ये सूरत हाल बिल्कुल काबिल इस्लाह नहीं। इस्लाह कब तहक्कुक पैदा करेगी? जब उसके जुल्म को सरकोब कर दिया जाए। और ये कब होगा? हत्ता तफीआ इला अम्रिल्लाह, जब वो अम्र खुदा की तरफ पलट आए। जब वो पलट आएगा तो उसके बाद जो है वो ये सूरत क्या है? तहक्कुक पैदा कर। मोमिनीन किराम, अगर हम अमीर कायनात हजरत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक जिंदगी और मुबारक सीरत का दिक्कत के साथ मुतालिया करें, तो अमीर कायनात की जिंदगी में जो, और खिलाफत में जो खिलाफत जाहिरी है अमीर कायनात की, अमीर कायनात ने जो 3 जिहाद फरमाए हैं अपनी खिलाफत जाहिरी में, तो उन तीनों में अगर आप तारीख का दकीक मुतालिया करें तो आपको ये बात नजर आएगी कि पहले मरहले पर अमीर कायनात की ये कोशिश और ये काविश रही है कि जो बागी हैं, जो बगावत करने वाले हैं, जो फितना फसाद को बर्बा करने वाले हैं, और जो मुआशरे के अमन को बर्बाद करने वाले हैं, पहली कोशिश अमीर कायनात की ये रही कि उन्हें मुसालहत की दावत, उन्हें सुलह की तरफ बुलाते थे, और खुद अमीर कायनात वारिद अमल होते थे, खुद सुलह के लिए, मुसालहत के लिए अपने आप को पेश फरमाते थे, और कहते थे कि पहला मरहला यही है कि इस तरीके से इस मसले को हल किया जाए। और बाद के वो मराहल हैं कि जब ये मौला अमीर कायनात का इक़दाम काबिल कबूल करार न पाता, तो उसके बाद मौला अमीर कायनात बाद के मराहल की तरफ मुंतकिल हो जाते थे। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत की तौफीकात हमारे शामिल हाल रही तो कल हम आपकी खिदमत में इसी गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से आगे लेके चलेंगे कि किस तरह मौला अमीर कायनात अली इब्न तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नूरानी जिंदगी में ये पहला मरहला, तीनों जिहाद में हमें ये नजर आता है कि मौला अमीर कायनात पहले मुसालहत की कोशिश फरमाते थे, जब कबूल नहीं करते थे तो फिर अगले मरहले में, और इस बाब में जो रिवायात हैं उनको भी आप मोमिन किराम और नाज़रीन किराम की खिदमत में कल इंशाअल्लाह अर्ज करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करते हैं कि हम सबको दामन कुरान और दामन अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुतमस्सिक रहने की तौफीक अता फरमाए, और हमें कुरान की तालीमात से और मोहम्मद अलैहिस्सलाम की नूरानी सीरत से अपनी जिंदगी में नूरानी अता फरमाए। अपनी दुआओं में याद रखें। वस्सलाम।